اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی جو بارش ہوتی ہے وہ تو انہی کو نظر آتی ہے جن کو اللہ نے بصیرت کی نگاہیں عطا فرمائی، لیکن اس کے اثرات محسوس سب کو ہوتے ہیں۔ عام طور سے رمضان المبارک میں عبادتوں میں، ذکر و تلاوت میں دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ دل لگتا ہے، یہ بھی اسی کا اثر ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عام دنوں میں رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں، رمضان میں اللہ کی طرف سے انتظام کیا جاتا ہے اور رکاوٹیں کم کر دی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اپنا کام کرتے ہیں۔ تو ایک طرف شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو رکاوٹ کم ہو جاتی ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو عبادتوں کی کشش بڑھ جاتی ہے۔ بزرگوں کے ہاں عام طور سے 6 مہینہ پہلے سے رمضان کا انتظار شروع ہو جاتا تھا، رمضان آنے والا، رمضان آنے والا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے 2 مہینے پہلے سے رمضان کے لیے خصوصی احترام شروع کر دیتے۔ خصوصی اہتمام حضور کے یہاں ہوتا تھا رجب کا چاند دیکھنے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اور دنیا کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ خود بھی اسی طرح جیتے تھے اور آپ نے صحابہ کرام کی بھی یہی تربیت فرمائی تھی کہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ بھائی باہر نماز پڑھ لو صحن میں، کن فی، اب ان کی نماز خراب ہوگی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، وہ خود اپنی نماز کے ذمہ دار ہے، ورنہ باہر اتنا بڑا میدان ہے، باہر اتنا بڑا صحن ہے، وہ جا کے وہاں سکون سے پڑھ سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، جیسے کوئی راستہ پار کرنے والا ہوتا ہے۔
بس ادھر سے ادھر جانا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، بدن کا اوپر کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ ہمارے یہاں جو چٹائیاں ہوتی ہیں یہ تو ماشاءاللہ بہت عمدہ مشینوں سے بنی ہوتی ہیں، اس زمانے میں کھجور کی پتیوں سے چٹائیاں بنتی تھی، ہاتھ سے بنی جاتی تھی، بہت موٹی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر نرم و نازک، آپ اس پر آرام فرما رہے تھے تو چٹائیوں کے نشانات پڑ گئے جسم پر۔ بعض صحابہ کرام نے دیکھا، کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو رونے لگے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، دنیا کے بے حیثیت بادشاہ کیسی آرام کی زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کونین کے بادشاہ، اللہ کے بعد آپ کا سب سے بلند مقام، اور آپ کی زندگی اتنی مشقت بھری ہے، ہمیں اجازت دے دیں، ہم سے جو بھی ہو سکے گا وہ کریں گے، لیکن آپ کے لیے آرام کا انتظام کریں گے، اچھے بستر کا، اچھے مکان کا۔ تو بڑی بے پرواہی کے ساتھ حضور نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کہیں رک گیا کسی درخت کے سائے میں، اور تھوڑی دیر آرام کر کے وہ چلا گیا۔ بس مجھے تو دنیا سے اس طرح چلا جانا ہے، اور میرے اللہ نے تو میرے لیے آرام کے بڑے انتظامات کیے ہوئے۔ یہ تربیت فرمائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دنیا میں زندہ رہنے، بہت دنوں تک زندہ رہنے کی آپ کبھی تمنا نہیں کرتے تھے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی یہی سکھایا تھا کہ دنیا میں بہت دن تک زندہ رہنا یہ اللہ سے مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے وہ زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزرے، اور جب اس دنیا سے واپسی ہو تو اللہ راضی ہو، یہ ہے تمنا کرنے کی چیز۔ جو بھی زندگی اللہ نے دی ہے، چھوٹی دی ہے یا بڑی دی ہے، ہر ایک کی ایک زندگی اللہ نے مقرر کی ہے، بس وہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے، اور جب دنیا سے ہماری واپسی ہو تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ لیکن رمضان ایسی نعمت ہے کہ جب رمضان قریب آ جاتا تھا تو آپ اللہ سے زندہ رہنے کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ جب اتنا قریب آ گیا ہے رمضان تو اب میری زندگی میں برکت دے دیجئے، رمضان سے پہلے مجھے دنیا سے واپس نہ بلائیے۔ اب غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اس جملے میں کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو اللہ سے دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت کا فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں رمضان بھی عطا کر دیجئے گا۔ یہ زندگی کی دعا ہے نا کہ اللہ اب ہمیں دنیا سے واپس نہ بلا لیجئے گا، ہمیں یہ رمضان دے دیجئے گا، اور آپ کو بلانا ہے تو رمضان کے بعد بلا لیجئے گا، اور رجب اور شعبان میں برکت کا فیصلہ کر دیجئے، یعنی ہمارا رجب اور شعبان ایسا بنا دیجئے کہ ہم رمضان کی تیاری کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کثرت سے روزے رکھتے تھے، ہر مہینے 11-12 روزے تو آپ کے ہو ہی جاتے تھے، آپ حساب لگا لیجیے۔ ایام 20 چاند کی تاریخیں 13، 14، 15، یہ جو 3 دن ہیں ان کو ایام 20 کہتے ہیں، جن میں چاند مکمل ہوتا ہے۔ آپ ایام 20 کے روزے ہمیشہ رکھتے تھے۔ عموماً ایام 20 کے روزے آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے،
اس کے علاوہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور آپ پیر اور جمعرات کو روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی تھی، اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، دنیا میں بھیجا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں۔ اور جمعرات کے دن پورے ہفتے کے اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال میرے رب کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں اور میرے اللہ کو مجھ پر ترس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، معصوموں کے سردار، اور آپ کی یہ تمنا ہے کہ میرا اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کو ترس آئے، تو سوچیں ہم کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ اب ہر ہفتے کم از کم 4 پیر کے دن اور 4 جمعرات کے دن، ہر مہینے، کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، تو 8 دن تو یہ ہو گئے۔ ایام 20 کے 3 دن، 11 دن ہو گئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایام 20 کے جو 3 دن ہیں ان میں سے کوئی ایک پیر کا یا جمعرات کا دن پڑ جائے، اگر پڑ گیا تو 10 دن ہو گئے، ورنہ 11 دن ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی امہات المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے سال روزے کا کوئی بہت بندھا ہوا حساب نہیں ہوتا تھا۔ کبھی آپ رکھنا شروع کرتے تھے تو کئی دن مسلسل روزہ رکھتے تھے، اور کبھی نہیں رکھتے تھے تو کئی دن نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ 10-11 روزے تو تقریباً یقینی ہوتے تھے آپ کے۔ اس کے علاوہ بھی عام طور سے محدثین کا خیال ہے کہ آدھا مہینہ تو روزے کا گزرتا تھا۔ یہ سال کے 10 مہینوں کی بات ہے۔ شعبان کا مہینہ تقریباً پورا روزے میں گزرتا تھا۔ بس آپ شعبان اور رمضان میں یہ فرق کرتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں تو کوئی ایک بھی روزہ نہیں چھوڑتا تھا، چاند دیکھ کر کے آپ روزہ شروع کرتے تھے، چاند دیکھ کر ختم کرتے تھے۔ شعبان میں 1 دن چھوڑ دیتے تھے آپ، تاکہ شعبان اور رمضان میں فرق ہو سکے۔ ایک مرتبہ شعبان کا مہینہ تھا، آپ روزے سے تھے، تو کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ شعبان میں بہت کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، یعنی روزہ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں فرض کیا ہے، آپ شعبان میں بہت کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں لوگوں کو شعبان کی اہمیت معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان سے پہلے کا جو مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے درمیان کا جو مہینہ ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، لوگوں کو اس کی اہمیت پورے طور پر معلوم نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو جائے تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ رجب میں اور شعبان میں آپ کی عبادتیں دوسرے دنوں کے مقابلے میں بڑھ جایا کرتی تھی۔ ویسے تو آپ سے بہتر عبادت کوئی نہیں کر سکتا، آپ کا ہر دن ہر رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتے تھے اور بے مثال عبادت میں گزرتے تھے۔ آپ کا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا، ایک لمحہ بھی آپ کے دل میں اللہ سے غفلت نہیں آتی تھی۔ لیکن رجب کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ کی طرف توجہ اور اللہ کی یاد میں دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت اضافہ ہو جاتا، اور شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اور اضافہ ہو جاتا، اور گویا رمضان سے پہلے آپ اپنے آپ کو رمضان کے لیے پورے طور پر تیار کرتے تھے۔ زندگی کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان دے دیجیے گا، اللہ ہمیں رمضان سے محروم نہ کر دیجیے گا، یہ زندگی کی دعا ہے۔
تو صرف کھانے پینے کے لیے آپ کو زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور خاص طور سے رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو زندگی سے دلچسپی تھی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے، عیش و آرام کے لیے زندگی سے دلچسپی نہ ہو، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زندگی سے دلچسپی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ 10 دن کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کو ایک عشرہ کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 3 عشرے ہوں، کبھی 3 عشرے مکمل ہوتے ہیں، کبھی پہلا اور دوسرا عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے اور تیسرا 9 دن کا ہوتا ہے اگر 29 کا چاند نکل آیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے تینوں کو عشرہ کہا ہے، اس لیے کہ چاند 29 کو نکلے یا 30 کو نکلے، جس نے پورے مہینہ عبادت کرنے کی نیت کی اور لگا رہا، اجر اللہ تعالیٰ اس کو پورے 30 دن کا عطا فرماتے ہیں۔ رمضان میں نیت ہے کہ ہم پورے مہینے روزہ رکھیں گے، 30 کا چاند ہوگا تو 30 دن روزہ رکھیں گے۔ اب اگر 29 کا چاند ہوا تو اللہ کے یہاں اس روزے دار کو جو اجر ملے گا وہ 29 دن کا نہیں ملے گا، 30 دن کا ملے گا۔ تراویح کا اجر 29 دن کا نہیں ملے گا، 30 دن کا ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت تو پوری تھی نا، اب اللہ نے اس سے پہلے ختم کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 حصے ہیں رمضان کے۔ فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ جہنم سے آزادی۔ علوم حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 3 حصوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، یہ الگ الگ انسانوں کے اعتبار سے یوں فرمایا، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی پوری زندگی تقوی کی گزرتی ہے، وہ ہمیشہ گناہوں سے بچتے ہیں، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، رمضان کے بہت پہلے سے انہوں نے رمضان کی تیاری کی ہوتی ہے، وہ رجب اور شعبان میں ہی اپنا اللہ کے ساتھ تعلق اور بڑھا لیتے ہیں اور مضبوط کر لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے حضور نے فرمایا اولہ رحمہ، کہ بس جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ان کو رمضان کی رحمت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو انہی میں شامل فرماتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بیچاروں کی زندگی غفلت میں گزر رہی ہوتی ہے، احتیاط نہیں ہوتی، اللہ کی یاد کا، اللہ کی عبادت کا جتنا اہتمام ہونا چاہیے اتنا اہتمام نہیں ہوتا، اور رمضان شروع ہو جاتا ہے تو شروع میں ان کو رحمت نہیں حاصل ہوتی، شروع میں تقریباً پہلا عشرہ گزر جاتا ہے ان کی صفائی میں، ان کی دھلائی میں، ان کے اندر کی خرابیوں کے خاتمے میں، اور جب دوسرا عشرہ آتا ہے تو ان کو مغفرت ہو جاتی ہے ان کی بھی۔ پہلے والوں کے مقابلے میں انہیں کم حاصل ہوتا ہے، پہلے والوں کو شروع سے ہی رحمت حاصل ہوتی ہے، ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان آ جانے کے باوجود بھی جیسا اہتمام ہونا چاہیے ایسا اہتمام نہیں ہوتا، روزہ رکھ لیا لیکن جیسا روزہ ہونا چاہیے ایسا روزہ نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جیسی ہونی چاہیے ایسی نہیں ہے، جتنا اہتمام ہونا چاہیے، جتنا خشوع خضوع ہونا چاہیے، جتنا عبادت میں دل لگنا چاہیے اتنا نہیں ہے، کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو پہلے عشرے اور دوسرے عشرے کی برکتوں کو تو حاصل نہیں کر پاتے، لیکن اخیر عشرے میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو بہت بڑا فائدہ تو نہیں ہوتا، یہ ایسا ہے جیسے بس آخری درجے میں کسی کو پاس کر دیا گیا، فیل نہیں ہوئے، پاسنگ مارکس مل گئے،
فیل نہیں ہوئے، جہنم سے بچ گئے، جہنم میں نہیں جا سکے، لیکن وہ مقام جو پہلے عشرے والوں کو ملا اور دوسرے عشرے والوں کو ملا وہ نہیں حاصل ہو سکا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آخری عشرے میں بھی مغفرت نہیں ہو پاتی، لیکن پھر بھی ان کی تمنا ہوتی ہے، وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو عید کی رات میں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، عید کی رات میں اتنے لوگوں کی اللہ الگ سے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کا پورا فائدہ نہیں اٹھایا، ظاہری عبادت ہو رہی ہے لیکن دل نہیں لگ رہا ہے، توجہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں تو اخیر میں مغفرت ہو جاتی ہے۔ دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں نا گھر بنے تو ذرا شاندار بنے، کوئی آدمی اپنے اختیار سے جھوپڑے میں نہیں رہنا چاہتا، حالانکہ جھوپڑا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں ان لوگوں کو جو بیچارے روڈ کے کنارے پڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس اپنے جھوپڑے بھی نہیں ہیں، ان کے مقابلے میں بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کے پاس اپنا جھوپڑا ہے۔ لیکن کسی کو بھی اگر اختیار دیا جائے بتلاؤ جھوپڑا لوگے کہ محل لوگے، تو کوئی جھوپڑا پسند نہیں کرتا، ہر ایک محل پسند کرتا ہے۔ جو بیچارے بھوکے رہتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو سوکھی روٹی کھانے کو مل رہی ہے۔ لیکن کسی کو اختیار دیا جائے سوکھی روٹی کھاؤ گے، چٹنی روٹی کھاؤ گے یا عمدہ کھانا کھاؤ گے، تو کوئی آدمی بھی سوکھی روٹی اور چٹنی روٹی پسند نہیں کرتا، عمدہ سے عمدہ کھانا پسند کرتا ہے۔ پھر آخرت کے سلسلے میں ہم کیوں کم پر قناعت کر لیں؟ ہمیں بھی تو آخرت میں اچھی سے اچھی نعمتیں پسند کرنی چاہیے۔ اگر ہم اچھی سے اچھی نعمتیں پسند کرتے ہیں تو اب جو 2 دن رہ گئے ہیں کم از کم ان میں ہم اپنی عبادتوں میں اہتمام بڑھا لیں، اللہ کو ہر وقت یاد کریں، روئیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ اب تک جو وقت غفلت میں گزرا اسے معاف فرما دیجئے، اور اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا دیجئے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے، اپنے ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجئے جن کو رمضان شروع ہوتے ہی سب کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، یہ اصل میں رمضان کی تقسیم نہیں ہے، اصل میں یہ روزے داروں کی تقسیم ہے، یہ اصل میں انسانوں کی تقسیم ہے کہ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں پہلے درجے والوں میں شامل فرمائے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ رمضان میں کیا ملتا ہے تو وہ تمنا کریں کہ سارے سال رمضان رہے، لیکن چونکہ رمضان میں جتنا زیادہ ملتا ہے ناقدری پر اتنا ہی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کا 100 روپے کا نوٹ گر گیا تو نقصان ہوا نا، لیکن کتنا نقصان ہوا؟ اتنا ہی نقصان ہوا جتنا 100 روپیہ ملنے پر فائدہ ہوا تھا۔ 100 روپیہ ملنے پر جتنا فائدہ ہوا تھا 100 روپے کے گر جانے پر اتنا ہی نقصان ہوا نا، لیکن $100 کا نوٹ اگر گر جائے اب کتنا بڑا نقصان ہوا؟ اتنا بڑا نقصان ہوا جتنا $100 ملنے میں فائدہ ہوا تھا۔ اور اگر 100 پاؤنڈ کا نوٹ گر جائے تو اب کتنا بڑا نقصان ہوا؟ اتنا بڑا نقصان ہوا جتنا 100 پاؤنڈ ملنے پر فائدہ ہوا تھا۔ 100 دینار کا نوٹ گر جائے تو اتنا بڑا نقصان ہوا جتنا 100 دینار ملنے پر فائدہ ہوا تھا۔ تو جہاں فائدہ بڑا ہوتا ہے وہاں نقصان بھی بڑا ہوتا ہے۔ رمضان کا فائدہ جتنا زیادہ ہے، خدا نہ خواستہ رمضان میں اللہ کی نافرمانی ہوئی اور اللہ کی طرف سے غفلت ہوئی تو نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے رمضان کا ایک ہی مہینہ بنایا تاکہ آدمی کسی طرح اس کی قدر کر لے، ناقدری سے بچ جائے۔ ایک مہینہ اپنے کو روکے رکھنا اور ناقدری سے بچانا آسان ہے، پورا سال اگر رمضان جیسا ہوتا تو اکثریت سے ناقدری ہوتی، فائدہ بہت کم لوگوں کو ہوتا، نقصان زیادہ کو ہوتا۔ یہ نعمت کم کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اور اللہ کی بہت محبت ہے بندوں کے ساتھ۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ رمضان میں کیا ملتا ہے
تو تمنا کریں لوگ کہ اللہ ایک مہینے میں رمضان کیوں ختم ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں پوری زندگی کا رمضان عطا فرما۔ لیکن ہم چاہیں تو اپنی پوری زندگی کو رمضان جیسی بنا سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تقویٰ سیکھنے کے لیے، اور اللہ نے عمل ایسا عطا فرمایا جس کے ذریعے ہم تقوی کے معنی کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور تقوی سیکھ سکیں۔ جس آدمی نے روزہ رکھا ہے، چاہے وہ بہت نیک نہ ہو، چاہے وہ بہت عبادت گزار نہ ہو، چاہے وہ بہت زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کرتا ہو، لیکن اگر اس نے روزہ رکھ لیا، اور گرمی کا زمانہ ہے، دوپہر کا وقت ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، وہ اپنے بند کمرے میں ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کی بیوی بھی نہیں ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، کوئی کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا، اس کے باوجود وہاں پانی نہیں پیتا ہوا۔ پیتا کوئی چھپ کر کے کوئی پانی پیتا؟ کیوں نہیں پیتا؟ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ اگر کوئی کہے یہاں پی لو نا چپکے سے، اتنی گرمی ہے، اتنی پیاس لگی ہوئی ہے، پھر نہیں میں پی لوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ارے روزہ ٹوٹ جائے گا تو کسے پتہ چلے گا؟ کوئی دیکھ تھوڑی رہا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح آدمی روزے میں پانی نہیں پیتا اس لیے کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، تو رمضان کے علاوہ بھی تو اللہ دیکھتے ہیں نا، اور صرف پانی پینے کو تھوڑی اللہ دیکھتے ہیں، اور ہمارے ہر کام کو اللہ دیکھتے ہیں نا۔ اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر کے موبائل میں کچھ غلط چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی تو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم کسی سے غلط بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس کو بھی تو اللہ سن رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو روزے میں جس طرح آدمی اہتمام کرتا ہے کہ روزہ ٹوٹنے نہ پائے، اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں یہ خیال ہر وقت ہو، ہر کام کے لیے ہو، ہر موقع پر ہو، صرف رمضان میں نہ ہو، پوری زندگی ہو۔ اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ یہ جو خیال ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں اس لیے میں پانی نہیں پی سکتا، مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں اس لیے میں کھانا نہیں کھا سکتا، اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ اب ہم لوگ روزے کی حد تک تو متقی بن جاتے ہیں، باقی اعمال میں باقی موقعوں پر تقویٰ غائب ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا رمضان سے۔ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، مکہ مکرمہ میں حرم پاک کے ٹیرس پر ہم لوگ بیٹھے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، اور اذان میں کچھ 5-7 منٹ باقی تھے، ابھی سورج نہیں ڈوبا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اللہ کے گھر کی رحمتیں، وہاں کا ماحول، کچھ مصری نوجوان بھی تھے، کچھ ہمارے ساتھ ہندوستانی افراد بھی تھے، دسترخوان پر وہاں تو سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں ساتھ۔ چونکہ تھوڑا سا وقت باقی تھا تو کسی دوست نے کہا کہ کچھ نصیحت کر دیجیے، تو اس عاجز نے عرض کیا کہ بھائی اس وقت سب سے بڑی نصیحت یہ دسترخوان ہے، ہمیں اس دسترخوان سے سیکھنا چاہیے۔ یہ بتلاؤ اس پر جو پانی رکھا ہے کائنات میں اس سے اچھا پانی نہیں ہے، زمزم کا پانی رکھا ہوا ہے، پوری کائنات میں اس سے اچھا پانی نہیں ہے۔ کیسے کیسے نکتے پیدا کرتے ہیں اہل علم۔ علماء نے لکھا ہے زمزم سے اچھا پانی پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا 2 مرتبہ، ایک مرتبہ بچپن میں ہوا طائف میں بنو سعد میں، اور ایک مرتبہ معراج کے موقع پر ہوا، تو دونوں مرتبہ فرشتوں نے آپ کا دل زمزم کے پانی سے دھویا، اگر کوئی اور پانی اس سے اچھا ہوتا تو اس سے دھویا ہوتا، وہاں سے لے کر کے آتے، معلوم زمزم سے اچھا کوئی پانی۔ تو کائنات میں اس سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس کوئی پانی نہیں ہے جو ہمارے سامنے رکھا ہے، اور مدینہ طیبہ کی عمدہ کھجوریں رکھی ہیں، دنیا میں اس سے اچھا کوئی پھل نہیں ہے۔ سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جتنے پھل عطا فرمائے ہیں
اور ان کی جتنی خصوصیات ہیں، ان کے جتنے فائدے ہیں، صحرا میں رہنے والوں کو اللہ نے صرف ایک پھل دیا ہے، کھجور، وہ ساری طاقتیں، وہ ساری توانائی، وہ سارے وٹامن اور وہ سارے فائدے جو ساری دنیا کے پھلوں میں، اللہ نے وہ سب کھجور میں جمع کر دیا۔ اور مسلمان کا حال یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں غیر مسلم کھجور زیادہ کھاتے ہیں، مسلمان کم کھاتے ہیں۔ کھجور والوں سے پوچھ لیجئے، وہ فائدہ اٹھاتے۔ ہمیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، سنت ہے کھجور کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ چند کھجوریں سنت ہی سمجھ کر کھا لیا کریں، پھر دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو سامنے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، اس سے اچھا کوئی پھل نہیں ہے۔ یہ پانی رکھا ہوا ہے، اس سے اچھا کائنات میں کوئی پانی نہیں ہے۔ لیکن میں نے ایک ساتھی سے پوچھا، تمہیں پوری دنیا کی دولت دی جائے کہ اس کھجور کو کھا لو اور اس پانی کو پی لو، تو کھاؤ گے پیو گے؟ نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ حلال پیسے سے خریدی ہوئی کھجوریں ہیں نا۔ حرم پاک کا مقدس ماحول ہے، حلال پیسے سے خریدی ہوئی کھجوریں ہیں، اس کے باوجود نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کی اجازت نہیں ہے، نہیں کھائیں گے نا۔ اور جب اذان ہو جائے گی اس کے بعد کوئی روکے تو نہیں رکیں گے، اب کھائیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے اجازت دی۔ بلکہ اب نہ کھائیں گے تو گنہگار ہوں گے، دیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کہہ رہے کھاؤ، اب کھانے میں ثواب ہے۔ چند منٹ پہلے کھانے میں گناہ ہے، چند منٹ کے بعد کھانے میں ثواب ہے۔ پتہ چلا اچھا برا کیا ہے؟ اچھا صرف وہ ہے جس کو اللہ اچھا کہے، برا صرف وہ ہے جس کو اللہ برا کہے۔ بس یہ ہماری زندگی میں آ جائے، یہی ہمارا مزاج بن جائے، اور ہمیں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں۔ جو میرے اللہ کو پسند وہ میری پسند، اور جو میرے اللہ کو ناپسند وہ مجھے ناپسند، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اس وقت یہ دسترخوان ہمیں اس کا سبق دے رہا ہے، روزہ ہمیں اس کا سبق سکھاتا ہے۔ افطار کا دسترخوان، سحر کا دسترخوان یہ سبق سکھاتا ہے۔ سحری میں کوئی آدمی حرام چیز کھاتا ہے؟ کوئی حرام نہیں کھاتا۔ ایک عام انسان بھی کم از کم سحر اور افطار میں اہتمام کرتا ہے کہ میری سحری، میرا افطار حلال پیسے سے ہو، پاکیزہ روزی سے ہو۔ لیکن ابھی کھا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ ایک مرتبہ حضور سحری کے وقت انہوں نے کچھ نوش فرما رہے تھے، ایک صحابی تشریف لے آئے تو آپ نے یوں نہیں فرمایا آؤ سحری کر لو، فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھا لو۔ لیکن یہ کھانا برکت والا کب تک ہے؟ جب تک رات باقی ہے۔ جب تک رات باقی ہے اس وقت تک اس کے کھانے میں برکت ہے۔ اور اب رات ختم ہو گئی، صبح صادق طلوع ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، اب کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بھائی اٹھاؤ، رکھو، فریج میں رکھ دو، الماری میں رکھ دو، لیکن کوئی ہاتھ بڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے، شربت کا گلاس ہے، اور اگر پتہ چل گیا وقت ختم ہو گیا تو چھوڑ دیتا ہے، نہیں اب نہیں پیئیں گے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اللہ نے حکم دیا ہے اب رات تک تمہیں بھوکے پیاسے رہنا ہے، اب نہیں کھائے پیئیں گے۔ تو ہم رمضان میں کتنے اللہ کے حکم کے پابند ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سحری کا دسترخوان، ہمارا افطار کا دسترخوان اللہ کرے کہ ہمارے لیے نصیحت بن جائے، ہمارے لیے سبق بن جائے کہ جو کام ہم سحری اور افطار کے دسترخوان میں کرتے ہیں کہ چند منٹ گزرنے کے بعد اب نہیں کھاتے، اور افطار کا دسترخوان سجا ہوا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور سخت گرمی کے زمانے میں آ رہا ہے، ابھی سے گرمی شروع ہو گئی ہے۔ کیسے کیسے شربت، اللہ سب کو خوب نوازے، خوب عطا فرمائے، کیسے کیسے شربت رکھے جائیں گے۔ گلاس کے اوپر جو بھاپ جم رہی ہوگی دیکھ کر کے پتہ چلے گا خوب ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ہے، لیکن کوئی ہاتھ بڑھائے گا؟ سب آرام سے بیٹھے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، سامنے سب کچھ رکھا ہوا ہے، حلال و پاکیزہ ہے، لیکن بیٹھے ہوئے سب کے ہاتھ رکے ہو۔ اور اگر کوئی کہہ دے بھائی اتنی پیاس لگ رہی ہے 5 ہی منٹ تو باقی ہے، کھا لیجیے، تو آپ کو غصہ آ جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں روزہ ہوں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی 5 منٹ پہلے کھا لیجیے؟ 5 منٹ، میں 5 سیکنڈ پہلے نہیں کھاؤں گا۔
کوئی تقوی کے خلاف مشورہ دے تو ہمیں غصہ آتا ہے. اللہ کرے کہ پوری زندگی ہماری ایسی بن جائے کہ کسی بھی موقع پر کوئی ہمیں گناہ کا مشورہ دے تو ہمیں اس سے نفرت ہو. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مجھے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. اور اذان ہو گئی مغرب کی. اب ماشاءاللہ اگر کوئی پلیٹ دور رکھی ہے تو دل کہتا ہے اللہ کسی کو توفیق دے دے, ذرا میری طرف بڑھا دے. اور اگر کسی نے بڑھا دے لے لی, اب کتنا خوشی خوشی لے لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب کھانے میں ثواب ہے, اس وقت کھانا بھی عبادت ہے. تو یہ جو مدد کر رہا ہے اور دے رہا ہے اس کے لیے بھی دل سے دعا نکلتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارا ایسا مزاج بن جائے جو نیکیوں میں ہمارا تعاون کرے, ہم صرف اسی کو اپنا دوست سمجھے. جو گناہ کرانا چاہے ہم اس کو اپنا دشمن سمجھیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی تعاون کرو, ایک دوسرے کے مددگار بنو. گناہوں میں ایک دوسرے کے مددگار مت بنو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, لوگوں اللہ سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بنو. صرف رمضان میں متقی نہ بنو اور صرف روزے کی حد تک متقی نہ بنو, ہر عمل میں متقی بنو, زندگی کے ہر فیصلے میں متقی بنو اور آخری سانس تک متقی بنو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ تو چھوٹا روزہ ہے, یہ اصل میں بڑا روزہ سیکھنے کی تربیت ہے. بڑا روزہ تو زندگی بھر کا روزہ ہے, اور وہ کہے کا روزہ ہے؟ وہ تقوی کا روزہ ہے. جس طرح ہم رمضان میں کھانے پینے سے رکتے ہیں, اسی طرح ساری زندگی کا ہمارا روزہ ہو نگاہوں کا روزہ. جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا اسے کبھی نہیں دیکھیں گے, یہ نگاہوں کا روزہ ہے. زبان کا روزہ, جو بات بولنے سے اللہ نے منع کیا وہ کبھی نہیں بولیں گے. کان کا روزہ, جس بات کو سننے سے اللہ نے منع کیا اسے کبھی نہیں سنیں گے. پیروں کا روزہ, جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا وہاں کبھی نہیں جائیں گے. ہاتھ کا روزہ, جو کام کرنے سے اللہ نے منع کیا اس کو کبھی نہیں کریں گے. کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, کسی سے بے ایمانی نہیں کریں گے, کوئی غلط خیال دل میں نہیں لائیں گے, کوئی غلط تصور ذہن میں نہیں جمائیں گے, ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے. یہ ہے اصل بڑا روزہ. ہمیں رمضان کا مہینہ دیا گیا ہے اور رمضان میں روزہ رکھایا گیا ہے زندگی بھر کے اس بڑے روزے کو سیکھنے کے لیے. اور جس نے زندگی بھر کا بڑا روزہ سیکھ لیا اس کی پوری زندگی رمضان بن گئی. تو اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ رمضان کا مہینہ تو دیا ایک, بس ایک مہینہ 29 دن یا 30 دن, باقی دنوں کو رمضان نہیں بنایا, لیکن اس کا موقع رکھا ہے جو چاہے اپنی پوری زندگی کو رمضان بنائے. اللہ ہمیں یہ رمضان ایسا عطا فرما دے کہ اس کے بعد ہماری پوری زندگی رمضان بن جائے. اور بھائی زندگی کتنی بڑی ہے کسی کو نہیں معلوم, اس لیے رمضان کا بھی انتظار نہ کریں. آج سے, ابھی سے, اسی وقت سے طے کریں اب میں تقوی کا روزہ رکھ رہا ہوں, اب میں ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کروں گا, اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں. میری آنکھیں, میری زبان, میرے کان, میرا ہاتھ, میرا پیر, میرا پورا جسم, میرا دل, میرے خیالات سب اللہ کے حکم کے پابند اور سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کاربند رہیں گے. میں اپنے دل کو بھی غفلت سے بچاؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے, ہر وقت آپ اللہ کو یاد کرتے تھے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی غفلت سے ایسا محفوظ کر دے, کسی ایک پل بھی ہمارے دل میں غفلت نہ آنے. ابھی سے ہم یہ طے کر لیں اور اس کی کوشش شروع کر دیں. اب رمضان میں چونکہ صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں اور شعبان کے آخری 2 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا. اگر کسی کو شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے بھی رکھے, لیکن بس 27 دن تک, اخیر کے 2-3 دنوں میں آپ نے منع کیا. ہاں یوں فرمایا کوئی ایسا دن اگر آ گیا جو کسی کے معمول کا حصہ ہے, مثلا کسی کی عادت ہے کہ وہ ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور رمضان سے 1 دن پہلے جمعرات ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. کسی کی عادت ہے وہ ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے اور رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے پیر کا دن آ گیا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے.
لیکن جس کا ایسا کوئی معمول نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رمضان سے 1 دن 2 دن پہلے کوئی روزہ نہ رکھے، تاکہ پورے طور پر رمضان کی تیاری کرے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے بس اس کے بعد سے لگ جاؤ اللہ کی یاد میں، اگلے دن سے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر شروع کرو، چاند دیکھ کر ختم کرو۔ روزہ رکھنا فرض ہے، تراویح پڑھنا سنت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت نے ہمیشہ 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا ہے۔ جس کو سنت پر عمل کرنا ہے وہ 20 رکعت تراویح پڑھے، جس کو کچھ اور کرنا ہے وہ جانے۔ 20 سے کم کی جو تعداد ہے نا وہ پچھلے 150 سال کے اندر کی ایجاد ہے، ورنہ اس سے پہلے امت نے کبھی تراویح 20 سے کم نہیں پڑھی، نہ صحابہ کے دور میں نہ تابعین کے دور میں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ حضور کی سنت نہیں، پتہ نہیں یہ نئی سنت وہ کہاں سے نکال کے لائے، کیا 150 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اور آپ نے کم کی تعداد بتلائی ہے؟ بس میں اس سے زیادہ اس پر کچھ نہیں کہوں گا۔ جس کو سنت پر عمل کرنا ہے وہ کرے جو حضور کے زمانے سے لے کر کے آج تک پوری امت نے کیا ہے، اور جس کو اپنی مرضی سے کچھ کرنا ہے وہ اپنی مرضی کا بندہ ہے، جو چاہے کرے۔ اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو روزہ رکھنا فرض ہے، تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ فرق کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کچھ بندے سفر کریں گے، کچھ بیمار ہوں گے، نہیں پڑھ پائیں گے پورا، تو اگر تراویح بھی فرض ہوتی تو بڑا مشکل ہو جاتا، اس کے ٹوٹنے پر زیادہ نقصان ہو جاتا، گناہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کا اہتمام کرو، لیکن اگر مجبوری ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ حتیٰ کہ روزہ جو فرض ہے اس میں بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں مشقت ہو رہی ہے تو نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا، لیکن اس کا خیال کرنا بعد میں رکھ لو گے تو عدد پورا ہو جائے گا، برکت نہیں ملے گی۔ عدد پورا ہو جائے گا، فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہ برکت نہیں ملے گی جو رمضان میں مل رہی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے رمضان ہی میں رکھنے کی کوشش کرو۔ ہاں اگر واقعی تم اتنے بیمار ہو کہ نہیں ہو سکتا تم سے، تمہیں اجازت ہے، تم سفر میں ہو اور تم سے نہیں ہو سکتا، تمہیں اجازت ہے، تمہارے اوپر ہے، تم خود طے کر لو۔ سفر کی مقدار اللہ نے مقرر کر دی، اتنا لمبا سفر ہو رہا ہے جس میں نماز قصر ہو جاتی ہے تو تمہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن رکھو گے تو بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، رکھ لو گے تو بہتر ہوگا، لازم نہیں ہے۔ اللہ مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو سہولتیں دیتے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ نفع اٹھانے کی توفیق ملے، اس کی تمنا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو رمضان کی پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے شایع نشان اس کا استقبال کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ یہ خیال نہیں تھا کہ رمضان سے پہلے یہ موقع اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، چونکہ سفر ہونے والا تھا، اس لیے پچھلی مجلس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ رمضان سے پہلے کی آخری مجلس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور بالکل رمضان سے 2 دن پہلے یہ موقع عطا فرما دیا تاکہ دوبارہ یاد دہانی ہو جائے، ہمارا سبق تازہ ہو جائے۔ اب ہم سب سچے دل سے اب تک جتنی غفلت ہوئی، جتنا گناہ ہوا، ان سے توبہ کر لیں اور اللہ سے عہد کر لیں کہ اللہ اب ہم آپ کے کامل بندے بن کر جینا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ بزرگوں نے فرمایا بھی اگر مشکلات ہیں، ماحول بہت گندا ہے، ماحول بہت خراب ہے، گناہ کرنا آسان ہے، نیکی کرنا بہت مشکل ہے، تو اللہ سے مانگو نا، اللہ سے کہو، ہاتھ اٹھاؤ تنہائی میں ہاتھ، اللہ میں کیا کروں، ایسے زمانے میں پیدا ہوا ہوں، اللہ ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے، اللہ بچنا بہت مشکل ہے، آپ مدد فرما دیجئے، اللہ آپ مجھے بچا دیجئے، پھر دیکھو اللہ بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالو۔ فرمایا نماز پڑھنے آ رہے ہو، وضو کر لیا، تیار ہو کر چلے مسجد کے لیے، چپکے چپکے اللہ سے دعا کرو، اللہ
میں مسجد جا رہا ہوں، اللہ اچھی نماز پڑھنا تو اب تک نہیں سیکھ سکا میں اللہ، لیکن آپ کا حکم ہے میں جا رہا ہوں، اللہ مجھے اچھی نماز سکھا دیجئے، اللہ مجھے اچھی نماز پڑھوا دیجئے، اللہ وہ خشوع والی نماز پڑھوا دیجئے جس پر آپ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو خشوع والی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ جس خشوع والی نماز پر آپ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا، اللہ مجھے آپ وہ خشوع والی نماز پڑھوا دیجیے۔ مسجد سے باہر نکلنے لگے، اللہ سے اللہ مسجد میں تو حفاظت ہو رہی تھی، یہاں تو آپ نے گناہوں سے بچایا ہوا تھا، اللہ میں باہر جا رہا ہوں، باہر بازار ہے، باہر شیاطین ہیں، وہ مجھے گناہ کی طرف کھینچیں گے، آپ ہی بچانے والے ہیں، اللہ آپ مجھے بچا دیجیے گا، اللہ مجھے گناہوں سے بچا دیجیے۔ اپنی دکان جا رہے ہو، اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہو، ملازمت کے لیے جا رہے ہو، چپکے چپکے اللہ سے مانگو، اللہ روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں، حرام بھی آپ ہی کی مرضی سے ملتا ہے، حلال بھی آپ ہی کی مرضی سے ملتا ہے، اللہ کوئی حرام بھی آپ کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا، لیکن اللہ اگر آپ چاہے تو میں حرام سے بچ جاؤں، اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تبھی مجھے روزی ملے گی، میں دھوکہ دوں گا تبھی مجھے روزی ملے گی، اللہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، اللہ میں تو سچ بول کر کمانا چاہتا ہوں، اللہ میں تو ایمانداری سے کمانا چاہتا ہوں، اللہ آپ مجھے حلال روزی عطا فرما دیجیے، اللہ آپ مجھے جھوٹ سے بچا دیجیے، دھوکے بازی سے بچا دیجیے۔ ہم اس کی عادت ڈالیں، اپنے اللہ سے چپکے چپکے باتیں کیا کریں، اپنے اللہ سے مانگا کریں۔ بزرگوں نے فرمایا اس کی عادت ڈالو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح نیکیوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو بھائی کم از کم اتنا تو کریں گے نا کہ اب جتنا وقت بچا ہے پوری کوشش کریں گے گناہوں سے بچنے کی، اور اللہ سے مانگیں گے اللہ رمضان کا استقبال کرا دیجئے، اللہ دل صاف کر دیجئے، اللہ دھو دیجئے، گناہوں کو ختم کر دیجئے، اچھا رمضان عطا فرما دیجئے، اچھے روزے رکھا دیجئے، اچھی نمازیں پڑھوا دیجئے، پوری زندگی رمضان جیسی بنا دیجئے، اس کی دعا کریں، اور جہاں تک ہو سکے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ دیکھو گناہ ہو جانا اتنا خطرناک نہیں ہے، گناہ کو معمولی سمجھنا جتنا خطرناک ہے۔ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، گناہ ہوں گے ہم سے، گناہ ہو جانا بہت بڑی بات نہیں ہے، گناہ کو معمولی سمجھنا بہت خطرناک بات ہے۔ ہم کبھی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اور خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں۔ جیسے نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، اور راستے میں کہیں پانی پڑا ہوا تھا، کوئی گاڑی نکلی، چھینٹیں اڑی، کپڑے میں پڑ گئی، کیا ہوا؟ کپڑا ناپاک ہو گیا۔ تو اس ارادے سے تو نہیں نکلے تھے نا کہ فلاں جگہ گڈھا ہے، میں رک کر انتظار کروں گا تاکہ کوئی گاڑی نکلے اور کچھ چھینٹیں اڑیں اور ذرا میرے کرتے پیجامے پر کچھ اچھا سا نقشہ بنے، اس کے بعد میں مسجد جاؤں گا۔ کوئی یہ سوچتا ہے؟ آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے، گاڑی آ رہی تو ذرا دور ہو جاتا ہے، ذرا رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، کہیں چھینٹ نہ پڑ جائے، اور خدا نہ خواستہ اس کے بعد پڑ گئی تو اب کیا کرتا ہے؟ ارے بھائی مسجد کے وضو خانے میں جاؤ، اس کو دھو لو۔ بالکل اسی طرح مومن کا کیا کام ہے؟ گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرے، اور خدا نہ خواستہ ہو گیا گناہ، نفس نے کرا دیا گناہ، شیطان نے کرا دیا گناہ، اب کیا کرو؟ دھو لو اس کو، توبہ کر لو جلدی سے اللہ سے۔ جیسے کپڑا صاف ہوتا ہے نل کے پانی سے، دل صاف ہوتا ہے آنکھ کے پانی سے۔ ندامت کے آنسو بہا کر، شرمندگی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ کر، اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجیے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھیں سبھی لوگ اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ کہ اب ہم اپنے اللہ سے عہد کر رہے ہیں، سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، اب جان بوجھ کر کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، گناہ ہو جائے گا تو توبہ میں دیر نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں،
پورا دھیان دل پر جمائیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمانے سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم، اگر آپ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جاتا کہ صرف آپ کے متقی بندوں اور بندیوں کو رمضان ملے گا، باقی کسی کو نہیں ملے گا، تو اللہ ہم یقینی طور پر محروم ہو جاتے، لیکن آپ کا کرم ہے اللہ کہ آپ نے سب کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ جب اتنا کرم فرمایا ہے تو ہمیں نیک بنا دیجیے، اللہ ہمیں متقی بنا دیجیے۔ اللہ آپ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تقوی سیکھنے کے لیے، اللہ ہمیں تقوی سکھا دیجیے۔ اللہ اس رمضان میں اللہ ہمیں یہ رمضان عطا فرما دیجیے، اس سے محروم نہ فرمائیے، اور اللہ ہمیں رمضان میں کامل تقوی سکھا دیجیے۔ اللہ ہمیں متقی بنا دیجیے، اللہ ہمیں کامل متقی بنا دیجیے۔ اللہ جیسے بندے آپ کو پسند ہیں اللہ مردوں کو ایسا بنا دیجیے، جیسی بندیاں آپ کو پسند ہیں عورتوں کو ایسا بنا دیجیے۔ اللہ جیسے بچے آپ کو پسند ہیں ہمارے بچوں کو ایسا بنا دیجیے۔ اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے بچا دیجیے، اللہ جہنم سے بچا دیجیے، اللہ جہنم سے بچا دیجیے۔ اللہ ہر طرف جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے راستوں پر لوگ سرپٹ دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں جہنم کے راستوں سے بچا دیجیے، اللہ ہمیں جنت کے راستے پر چلا دیجیے۔ اور اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے راستے میں مشقتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، آزمائش اور امتحان کے قابل نہیں ہیں، اللہ مشقتوں سے ہمیں بچا دیجیے، آزمائشوں سے ہمیں بچا دیجیے، آسانی کے ساتھ جنت عطا فرما دیجیے، اللہ آسانی کے ساتھ جنت عطا فرما دیجیے، اللہ فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ گناہوں سے ہماری زندگیوں کو خالی کر دیجیے، اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیجیے۔ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے، اپنا دھیان نصیب فرمائیے، اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو غفلت سے پاک کر دیجیے، ہمارے انگ انگ سے روبے روبے سے اپنا ذکر جاری فرما دیجیے۔ اللہ یہ آپ کا کرم ہے، آپ نے رمضان کے اتنے قریب پہنچا دیا۔ کتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں روزے رکھے تھے، نمازیں پڑھی تھی، لیکن ان کی زندگیاں پوری ہو گئیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے، یہ رمضان ان کو نہیں مل سکا۔ اللہ جب آپ نے ہمیں اتنی مہلت دے دی ہے تو اللہ رمضان بھی عطا فرما دیجیے، اللہ رمضان بھی عطا فرما دیجیے، اللہ قبولیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے، رحمت کے ساتھ عطا فرما دیجیے، مغفرت کے ساتھ عطا فرما دیجیے، جہنم سے آزادی کے فیصلے کے ساتھ عطا فرما دیجیے، اپنی رضا کے ساتھ عطا فرما دیجیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر چکے ہیں، اللہ کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کے کئی دن باقی ہے، اللہ جو زندگی بچی ہے اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے۔
اللہ سب کو عمر طبعی نصیب فرمائیے، تمام بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، بابرکت روزی عطا فرمائیے، بے برکتی سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ آخری سانس تک تمام طاقتیں اور قوتیں سلامت رکھیے، تقوی کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب آپ کا مقرر کیا ہوا موت کا وقت آئے تو اللہ کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اللہ کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اللہ پوری دنیا میں ایمان والوں کی حفاظت فرمائیے، کمزوروں اور مظلوموں کی مدد فرمائیے، ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے، اللہ ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے، کمزوروں اور مظلوموں کی مدد فرمائیے، اللہ ہمارے ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو جہنم سے بچا دیجیے، اللہ سب کو جنتی بنا دیجیے، سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دیجیے، اللہ سب کو دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجیے، اللہ سب کو دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجیے، اللہ جو لوگ دن رات ہم کو برباد کرنے کے مشوروں میں لگے رہتے ہیں اور سازشیں کرتے رہتے ہیں، اللہ انہیں بھی آپ نیکی اور تقوی نصیب فرما دیجئے، ان کو بھی جہنم کے راستے سے بچا دیجئے، ان کو بھی ہمارا ایمانی بھائی بنا دیجئے، اللہ اس ملک کو خوب خوب ترقیات سے نواز دیجئے، اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، پوری دنیا میں اللہ عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ ہر کچے پکے گھر میں اپنا دین پہنچا دیجئے، اللہ ہر کچے پکے گھر میں اپنا دین پہنچا دیجئے، اور اللہ ہم سب کو ذریعہ اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجئے، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى، اللہ ہمیں انسانوں کا خیر خواہ اور ہمدرد بنا دیجئے، اور اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں کبھی کسی کو ایمان سے محروم نہ فرمائیے، اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں کسی کو جہنمی نہ بنائیے، کسی کو جنت سے محروم نہ فرمائیے، اللہ ہمیں کامل تقوی نصیب فرما دیجئے، آخری سانس تک اپنی رضا کی تلاش نصیب فرما دیجئے، اپنی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، اللہ ہمیشہ اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی ناراضگی اور ناراضگی کے اسباب سے ہماری حفاظت فرمائیے، پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ ان سب کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے، ان سب کو ان دعاؤں میں پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ہمارا موبائل بھول گیا مطلب میں جگہ کسی کے پاس ہے، کیا نمبر ہے؟ نمبر معلوم ہے آپ کو؟ نمبر معلوم ہے؟